نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 5th ڈے کا آغاز کرتے ہیں، اور اس 5th پیج پر لکھنے کے لیے جو آیت میرے سامنے موجود ہے وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت نمبر 92 ہے سورہ آل عمران کی، یہ آیت قرآن حکیم کی ان چند اہم آیات میں سے ہے جو کہ روزمرہ کی گفتگو میں کوٹ کی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، اور تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے اس نیکی کو حتی تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کر دو، مما تحبون، وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، کہنے کو تو یہ بس ایک جملہ ہے، لیکن قیامت چھپی ہے اس ایک جملے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سب سے پسندیدہ چیز جو تمہاری ہو وہ تم اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اب وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کی پسندیدہ چیزوں کی کیٹیگری میں فال کریں گی، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قربان کر دینے کی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو انسان کو سب سے زیادہ پسندیدہ تو اس کی اپنی جان ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو دے دے، ایسا نہ کرے کہ وہ اپنی گردن کہیں جا کر کٹوا آئے، بلکہ اس کی جان میں اس کی اپنی زندگی اور اس کی تمام تر مصروفیات کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینے سے بھی گریز نہ کریں۔ مطلب یہ کہ آپ کو جسمانی طور پر اور مالی طور پر ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی کا جو سب سے بہترین پورشن ہوتا ہے وہ اس کی جوانی کا پورشن ہوتا ہے، یعنی کہ ینگ ایج میں انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور اس میں طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں کمٹمنٹ کو اور اپنے تمام کاموں کو اچھی طرح سے پورا کرنے کی ہمت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ اس آیت کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز بھی نیکی کے اس اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی جوانی، یعنی کہ جو تمہاری عمر کا بہترین پورشن ہے، اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ جیسے کہ انبیاء کرام نے کیا، اور یہ انبیاء کرام کا شیوا تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی کی زندگیاں اللہ کی راہ میں لگا دی، کیونکہ بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے اور جب بغاوت کرنے کی ہمت نہ ہو، تو پھر گناہوں سے بچنا اور بغاوت سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ ہاں، کمال تو یہ ہے کہ جب آپ کو ہر شے اویلیبل ہو، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہو، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے شیطان کے بجائے فرشتوں کی پیروی کو اختیار کریں۔ تو یہ ہے وہ بات
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز بھی نہیں پہنچ سکو گے، حتی تنفقوا، جب تک کہ تم خرچ کر دو، مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت جب ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو ہم تو اسے بہت نارمل لیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ ان کے سامنے جب اس قسم کی آیات آتی تھیں تو وہ تو باقاعدہ ان آیات کی ایگزیکیوشن کیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اب بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہی آیات کا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا حوالہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے جو کہ مجھے بہت ہی عزیز ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، تو تاکہ میں اسے آخرت میں اپنے لیے جمع کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں اس باغ کو تقسیم کر دو۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی طرف میری ایک زمین ہے اور وہ مجھے بہت ہی عزیز ہے، بہت محبوب ہے، اور وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اصل وہیں رہنے دو، یعنی وہ زمین وہیں رہنے دو، لیکن اس زمین سے جو تم منافع کماؤ اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ کر لو۔ لیکن ناظرین کرام، ہمارے اعمال تو اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ ہم اپنی کون سی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ ہم اگر کسی غریب کو کھانا بھی دیتے ہیں آج تو وہ گھر کا بچا ہوا سالن دیتے ہیں۔ ہم کسی غریب کو اگر پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتے ہیں آج تو وہ اپنی اترن دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ چیز جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہاری سب سے عزیز ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بلکہ ہم تو اتنے چور ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں بھی تفریق کرتے ہیں کہ جو بچہ سب سے زیادہ ذہین ہے اسے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جو اس سے کم ذہین ہے اسے کسی اچھی پاکستان کی کسی اچھی میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور جو سب سے کمتر ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں سکے گا اپنی زندگی میں تو اسے مدرسے میں ڈال دیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو بچہ دیا وہ سب سے کم ذہن والا۔ تو یہ ہماری منافقت کا حال ہے۔ فجر کے وقت سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کیا ہوتی ہے ہماری، اسپیشلی سردیوں میں؟ نیند، جس کو ہم قربان نہیں کرتے، اور اسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ چیز قربان کرو جو تمہاری سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین کرام، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس بات کی رٹ لگائے رہتا ہے کہ میرا مال اور میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو بس وہ ہے جو اس نے کھا لیا، یا وہ جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا پھر وہ جو اس نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں اور اپنے لیے آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیا۔ باقی تو سب تمہارے ورثہ کا مال ہے جو تمہارے مرنے کے بعد آپس میں تقسیم کر لیا جائے گا۔ تو جو کچھ آج آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیں گے وہی آپ کا اصل مال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت دیکھتے ہیں، آپ کا خلوص دیکھتے ہیں کہ آپ کس نیت اور کس خلوص کے ساتھ اور اپنی کتنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اسی لیے ناظرین کرام،
جب کبھی یہ آیات آپ کے سامنے آئیں تو اس کو سیریس لیں اور اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے آئینے میں ایک بار ضرور اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کے کیا اعمال ہیں، آپ کون کون سی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم ایسے رب پر یقین رکھتے ہو کہ رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو کہ جسے تم نے دیکھا تک نہیں ہے، تو تم پھر یہ ٹینشن مت لینا کہ تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اسے سب پتہ ہے کہ کس کی کیا نیت ہے اور کون کس نیت کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ انسان کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اس کو ایک ایک اس کی خرچ کی ہوئی چیز لوٹا دی جائے گی۔ انسان ایسا ہے، انسان کی نیچر ایسی ہے کہ جس کے لیے وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ جس کے لیے میں یہ چیز قربان کر رہا ہوں وہ یہ جانے کہ میں نے اپنی یہ چیز اس کے لیے قربان کی ہے۔ یہ نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہی فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے، وہ سب میرے علم میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو وہ سب میرے علم میں ہے، اور میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا، تمہیں لوٹا دوں گا، اور سب برابر کر دوں گا، اور ایسا برابر کر دوں گا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے 10 گنا زیادہ بڑھا کر دوں گا، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا تو اس برائی کے بدلے ایک ہی برائی دوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ناظرین کرام، اس آیت کا مقصد تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں۔ اس آیت میں مزید ڈیفائن کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری وہ چیزیں جو ہمیں محبوب ہیں اور جن کو ہم بچا کر رکھتے ہیں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز بھی نیکی کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہو سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں وہ چیز قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو ہماری سب سے زیادہ محبوب ترین بھی ہو اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول بھی کر لے، اور اس کے بدلے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ رمضان ڈائری کے 5 پیج کو ختم کرتی ہوں، اور یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہلوایا ہے اور جو کچھ آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سب پر کامل ایمان رکھتے ہوئے عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔